علی آتے رہیں گے۔ اور اللہ کے محبوب بندوں کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ اس بندے کی بولی ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقو میں عبداللہ بود، بندہ ہونا چاہیے ایسا پھر جو اس کی زبان سے نکلا ہے یہ زبان بندے کی ہے، فرمان۔ اور آج بھی اسے کئی 100 برس پیتے ہیں، لیکن شہنشاہ قاطیار کے دربار میں جا کر کے دیکھیں، قسم رب کی ہر دور میں کوئی کامل موجود نظر آتا ہے، اور کامل بھی ایسا کہ دنیا بھر کے چاہے جس طبقے سے تعلق رکھیں سب کے سر وہاں جھکے نظر آتے ہیں، اور ایسے در بہت کم ہوتے ہیں۔ مرید تو بھائی مرشد کے در پہ نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے، لیکن کیا کہیں اس در کا کہ جس در پہ بادشاہ بھی کھڑے ہیں، وزیر بھی کھڑے ہیں، امیر بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے دولت مند تاجر بھی کھڑے ہیں، سب سے بڑے عالم بھی کھڑے ہیں، اور سب سے بڑے اس دور کے پیر بھی کھڑے ہیں۔ یہ ہے قاطیاری کرم۔ بس آخر میں ایک بات عرض کر کے اجازت لے رہا ہوں، اللہ ان کے فیض سے ہم سب کو مالا مال، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں سے سچی محبت، کیسی؟ اب اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی کیسے پتا چلے سچی ہے نہیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، یعنی سچی کسے کہتے ہیں تو یہ تو ایک الگ مضمون ہوگا، اس کے لیے پھر کل محفل سجانی پڑے گی، اور اتنا وقت نہیں، ہم تو محفلیں سجاتے سجاتے رات دن صبح شام، دن میں 2 3 4 الحمدللہ محفلیں تو ہوتی رہتی ہیں، تو کسی سے کبھی پوچھ لیجئے گا کہ سچا کسے کہتے ہیں، لیکن پوچھئے کسی سچے سے، ورنہ جھوٹا تو جھوٹ کو بھی سچ بتائے گا کہ یہی سچ ہے۔ سچا اللہ سچی محبت عطا فرمائے، کیسی سچی محبت۔ مرشد تو ہر حال میں کام آتا ہی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی، یہاں مصیبتیں آتی ہیں تو وہی مرشد ہی کام آتے ہیں، آتے ہیں یا نہیں؟ شاہ نقش بند، سبحان اللہ، شاہ نقش بند دورے پہ نکلے، کابل پہنچے، بخارا سے کابل پہنچے، کابل افغانستان میں، کابل جب پہنچے تو دور بڑا اچھا تھا، سچے تھے سچے، پتا چلا کہ شہنشاہ نقش بند تشریف لائے، سارا شہر امڑ پڑا، سارا شہر زیارت کے لیے، اتفاق ایسا ہوا کہ آپ تھے ایسی جگہ پہ کہ جو بازار کے قریب اس وقت وہاں جو حاکم تھا، یعنی اس کابل کا حاکم، گورنر کہیں، حاکم کہیں، بادشاہ، شہنشاہ، جو بھی کہیں، اس کی ایک کنیز کچھ خریدنے کے لیے بازار آئی ہوئی تھی، خادمہ، یعنی وقت کے بادشاہ کی نوکرانی کچھ سامان خریدنے بازار میں آئی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ جب دیکھی نا، بھیڑ، تو آگے بڑھ کر کے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، لوگ اتنے جمع ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے پتا نہیں، یہ زبردست بخارا سے بزرگ آئے اور یہ ان کے مرید ہیں، اور یہ اور بھی مرید بنا رہے ہیں، یہ ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں، یہ سلسلے میں یعنی نسبت قائم کر رہے ہیں۔ تو جو وہ بیچاری بڑی نیک تھی، اس نے کہا کہ یہ لوگ نسبت کے لیے اتنے تڑپ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں، آخر اس نسبت میں رکھا کیا ہے؟ نسبت یعنی مرید بننا، اس نسبت میں رکھا کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو یہ نسبت کام آئے گی۔ تب تو اس نے کہا کہ مجھے بھی نسبت قائم کر لینی چاہیے، نسبت قائم ہو گئی، وقت گزرتا رہا، اب یہ نیک تو پہلے بھی تھی، اب جو نسبت قائم ہوئی تو رنگ چڑھ گیا۔ رنگ کتنا چڑھا کہ محل میں جتنی بھی مہارانیاں تھی، خادمائیں تھی، اس حاکم کی نظر سب سے ہٹ گئی اور اسے خزانے کا مالک بنا کے اعتماد کیا کہ یہ ایسی پکی سچی ہے کہ اس پہ پورا بھروسہ ہے، سارا معاملہ سپرد کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے ایسا ہو تو عورت ذات حسد ہونے لگا،
باقی جتنی کنیز آئی تھی سب نے حسد کیا کہ یہ لڑکی آئی بعد میں اور اتنی مقرب ہو گئی، بادشاہ اس پہ بھروسہ کر رہا ہے، سارا اسے سپرد کر دیا۔ تو مل بیٹھ کر کے سب عورتوں نے مکر کیا اور یہ یعنی اپنی طرح سے ایک ترکیب بنائی کہ اسے کسی نہ کسی طرح سے بادشاہ کی نظروں سے گرانا ہے۔ تو گرانے کے لیے کیا کیا؟ رانی کا ہار چرایا اور چرا کر کے پھر الزام لگایا کہ اس نے چرایا۔ الزام تو آج بھی لگتے رہتے ہیں، کسی کو بدنام کرنا ہو تو آسان طریقہ یہی ہے۔ پھر کون دیکھتا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ، بس الزام لگا، عزت گئی، نکلو، بس برباد ہو گیا۔ اللہ محفوظ رکھے، دشمن آج اسی ہتھیار کو استعمال کر دیں۔ الزام لگا دیا کہ ہار اسی نے چرایا۔ بادشاہ نے بلایا، کہا یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا اور تو نے ہار چرایا۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ جو قسم چاہیں گواہ کہ میں اس کام سے، لیکن نہیں، بادشاہ نے ان سب کو بلا، یہ گواہ، وہ گواہ، وہ گواہ۔ اب کریں کیا؟ اب جو کہ بادشاہ تھا وقت کا، اب اس نے جب دیکھا کہ نہیں ہار اسی نے چرایا، کہا بس کچھ بھی نہیں، اتنے گواہ ہیں، چوری تو نے کی ہے، ہار چرا میرے گھر میں رہ کر کے اور یہ بے عزتی، لہذا جلاد کو حکم دیا کہ لے جا اور یہ میرا محل جو ہے نا، اس محل کے کوٹھے پہ اس کو چھت پہ لے جا اور وہاں سے اس کو دھکا دے تاکہ سارا شہر دیکھے کہ جو بادشاہ کے محل میں خیانت کرے اس کی سزا یہ ہے۔ اب اس بیچاری کو لے چلا جلاد، اس نے بڑی قسمیں کھائی، بہت ہی اعتماد دلایا، لیکن ایک نہ مانی۔ بالکل چھت پہ جا کے اور جب اس نے پیچھے سے دھکا دے دیا، اتفاق دیکھیے اسے یاد آیا کہ کسی نے کہا تھا مرشد وہ ہوتا ہے جو مشکل میں یاد آئے، مدد کرے۔ بس دل ہی دل میں اس نے کہا شاہ نقش بند المدد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاہ نقش بند سبحان اللہ، المدد۔ اب یہ کہنا تھا، آپ اندازہ فرمائیں 2-4 منزلہ عمارت سے آدمی کو گرنے میں دیر کتنی لگے، یہ ابھی نیچے گری نہیں، پہلے ہاتھ موجود تھے اور کسی نے ہاتھوں پہ لے کے کھڑا کر دیا اور جب دیکھا تو وہی مرشد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب مرشد کو دیکھا تو وہ تڑپ کر کے کہنے لگی آقا آپ یہاں آئے کب تھے، کب آئے؟ تو آپ نے فرمایا تو از چوبارہ آمدی من از بخارا آمدم، یعنی یہاں نہیں تھا، تو چھت سے چلی میں بخارا سے چلا، تو چھت سے چلی میں۔ اب کہاں بخارا اور کہاں کابل، یہ ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے کہ جو ان سے نسبتیں قائم کرتا ہے تو نہ ملاقات یار دور ہے، نہ بغداد دور ہے، نہ بخارا دور ہے، نہ سمرقند دور ہے، نہ مدینہ دور ہے، لیکن ہونی چاہیے سچی محبت، ہونی چاہیے سچی محبت۔ اور یہ سلسلہ نقش بندی کا تو کہنا ہی کیا، سبحان اللہ، کہنا ہی کیا۔ ہم نے جب ان کے بزرگوں کی سیرت پڑھی تو ایک چیز پڑھ کر کے میں تو کیا دنیا کا ہر آدمی حیرت میں پڑے گا۔ بحثیں چلی تھی، بحثیں یعنی اس نسبت کا فائدہ کیا ہے، یہ بحثیں چل رہی تھی۔ سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ تھے، جلال آ گیا، فرمایا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جسم پہ مکھی بیٹھ کر کے جس کے جسم پہ بیٹھی اسے بھی بخشوا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوچیں، سبحان اللہ۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یعنی بزرگ کے جسم پہ مکھی بیٹھے نہ بیٹھے یہ الگ بات ہے۔ اس سے کوئی مجھ پہ فتویٰ نہ لگائے کہ مکھی بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی، یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ حضور کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی اور یہ حضور کے نائب ہیں، بیٹھے نہ بیٹھے یہ بحث نہیں ہے، لیکن بزرگ نے کہہ دیا کہ صرف جسم پہ بیٹھ کر کے اور جس کے جسم پہ بیٹھی وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا ایسے ہی مان لینے کی بات ہے؟ یہ ہم نے تو مان لیا، لیکن میں اگر یہ نہ مانوں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ مکھی ماں یہاں بیٹھی ایک کے جسم پہ اڑ کے دوسرے کے بیٹھی جنتی ہو گیا، اسی پہ تو بحثیں ہو رہی ہیں۔ بھائی بحثیں تو ہو رہی ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیا پھر بھی کہتے ہیں نہیں، مرید بن گیا نہیں، یہ وہ بحثیں ہو رہی ہیں۔
کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں، اور یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ بزرگ کے جسم پہ مکھی بیٹھی اور اڑ کر کے دوسرے کے جسم پہ بیٹھی. اور جب بزرگوں نے اس پہ غور کیا تو کہا مکھی جب یہاں بیٹھی نا تو مکھی کو بھی علم ہو گیا کہ اب کہاں بیٹھنا ہے. کیا بات ہے. اب مکھی بھی اس کے جسم پہ نہیں بیٹھے گی جس کی دل میں محبت نہ ہو. ہزاروں کیوں نہ بیٹھے ہوں، اڑی تو بیٹھے گی وہاں جو نسبت والا ہے. نسبت. بہت اچھے. یہی شاہ نقش بند جب مرید ہونے گئے تھے. بس آخری بات، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، آخری بات نہیں کہا تھا، کہا تھا تو بھائی بھول جاتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آخری کرتے اور یہ 10 باتیں ہوتی ہیں، ہر بات آخری لوگ کہیں گے عجیب معاملہ ہے. ہوتا ہے، لیکن میں تو میں سمجھا کہ میں نے نہیں کہنا چاہیے. اب کہ میں اس کا خیال رکھوں گا، یعنی آخری کہہ کر کے پھر آخری کر کے آدھی رات کر دیں. شاہ نقش بند ہیں جوان، اور یہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں گئے تھے نوجوانی کے عالم میں. نوجوانی کے عالم میں گئے تو وہاں برف باری ہو رہی تھی، سردی بھی بہت تھی. آپ نے کیا ہے کہ یعنی اونی یا کسی چمڑے کا کوٹ پہنا ہوا تھا. نوجوان ہے، کوٹ گرم پہنا ہوا تھا. اور آپ مرشد کی بارگاہ میں گئے تو وہاں آگ جل رہی تھی. آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا اب تیرا کام یہی ہے کہ آگ کو جلتی رہے تاکہ کمرہ گرم رہے. اب آپ آگ جلاتے رہے. نوجوان تھے، گرم کوٹ پہنے ہوئے تھے، گرمی ہونے لگی. اب جب گرمی ہونے لگی تو آپ نے اٹھے اور وہ جو صدری تھی یا کوٹ تھا اسے اتار کر کے اور جھاڑنا چاہا. اتفاقاً سے وہ اس آگ میں گر گیا. اب آگ میں گر گیا تو سوچ میں پڑ گئے کہ اب یہ تو جل کر کے راکھ ہو چکا ہوگا. آگ جلاتے پھر تو باہر نکلنا پڑے گا، سردی لگے گی. اسی فکر میں تھے کہ مرشد آ گئے. فرمایا پریشان ہوگا، پریشان نہیں تو کیا، یہ میرا کوٹ جو ہے اتار کر کے میں رکھنا چاہتا تھا اور تنور میں آگ میں گر گیا. آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات کیا ہے، ذرا ہاتھ بڑھا کر کے نکال، جیسے تھا ویسا نکلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے جیسے ہاتھ ڈالا تو وہ بالکل صحیح سلامت نکل آیا، صحیح سلامت نکل آیا. تو آپ نے کہا کہ حضور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کوٹ جلا کیوں نہیں. یہ کوٹ جلا، اگر یہاں لوہا بھی ہوتا تو پگھل جاتا. یہ کپڑا ہے یا چمڑا ہے، یہ آگ میں جلا کیوں نہیں. تو مرشد نے جواب کیا دیا کہ ہمارے دل میں جس کی محبت ہوگی اس کے کپڑے کو آگ جلا نہیں سکتی. بولنے کو تو میں بول گیا، آپ نے نہیں سوچا. سوچ لیں ذرا. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارے دل میں جس کی محبت ہوگی. اللہ یہ نہیں کہ ہماری محبت جس کے دل میں ہوگی. بہت اچھے. اب کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، بزرگ ہیں بزرگ، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ قیامت تک رہنمائی کرتا رہے گا. ہدایت کے وہاں سے چشمے پھوٹتے رہیں گے. آپ نے فرمایا کہ مرید ہو ایسا کہ مریدی کا حق ادا کر کے مرشد کی نظر میں پیارا محبوب بن جائے. اس کے کپڑے کو آگ نہیں جلا سکتی. یہ کب ہوگا؟ جب مرید ایسا ہو کہ جسے مرشد دیکھ کر کے مسکرائے اور جسے دیکھ کر کے مرشد راضی ہو کہ واہ، جس پہ فخر کرے کہ مرید ہو تو ایسا. اعلیٰ حضرت پہ مرشد نے فخر کیا تھا. کیوں؟ مرید یا ایسے مرید اور اس کی محبت ہو مرشد کے دل میں. بس یہیں پہنچ کر کے ایک عنوان ہے جو کبھی انشاءاللہ ہوگا، زیر باز تو کریں گے. یک طرفہ محبت کام نہیں دیتی صاحب. یک طرفہ محبت، ہم چاہے جتنی محبت کریں لیکن اگر مرشد ہم سے محبت نہ کرے تو، مرشد محبت کرتا ہو مرید نہ کرے تو نہیں کام چلے گا. یہ محبت چیز ہی ایسی ہے، ایک طرف سے ہوتی نہیں، اور اگر کوئی کرے تو مجنوں کی طرح برباد ہوگا. یہ مثال کے لیے دیا، کچھ نہیں، یک طرفہ نہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ مرید ہو تو ایسا مرید ہو کہ مرشد کے دل میں بھی اس کے
لیے جگہ بن جائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.